فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال الظالمين ثم صدى الحبيب وأريد عنهما وأنا علي وعن عثمان والكرامين وأرجو والكرام فأبدا رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا جو پایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستدعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے، اپنے محبوب کی توسط سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور ایمان در آدم سربراہ عطا فرما، اور آخری سانس تک غیروں کی موجودگی سے بچانا اور اپنے ہی محتاج رکھنا۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، علی محلہ کو بتائیں۔ جب اس مجلس میں بیٹھیں تو یہ پیغام دعا کی صورت میں جو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں، پیار میں، شفقت میں، فکر میں، درد میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے نماز سنت کا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت ایک بڑا عجیب سا لمحہ ہوتا ہے، شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے ایمان پر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دعا آپ کرتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور اس دعا میں سستی نہیں کرنی، مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا پتہ کسی وقت بھی دعا قبول ہو جائے تو پھر شیطان کا حملہ کبھی بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ خاتمہ بھی خیر ہی ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا وہ دنیا سے جاتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کو کلمہ پڑھ دے، دیکھ لو کو کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آؤ، اگر کسی نے جنتی کا چہرہ دنیا میں تک نہ ہوا ابھی تک۔ اس لیے میں بس اوقات یہ دعا کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، یاد یعنی کراتا رہتا ہوں، تاکہ میرا بھی اور آپ کا بھی یہ معمول چلتا رہے۔ تو وہی خصوصی دعا ہے، اور میں تو یہاں تک فرض فرض علیکم، تمہارے پر فرض ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر کیا ہے، فرض ہے کہ یہ دعا اپنے کرتے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بتانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
کنوسی نہ کیا کریں، بخیلی نہ کیا کریں، سخاوت کیا کریں. جب بھی کوئی بات خوبصورت مل جائے تو بلغوا عنی ولو آیہ کتاب اس بات کی پہنچائیں. اور جتنی یہ بات آگے پہنچائیں گے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے، نقدار خیر قفائل ہی. قربان جب علیہ السلام نے کتنی خصوصی خوبصورت بات فرمائی ہے، تو جتنے اس پر عمل کرتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، جتنا ثواب اس کو ان کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. یہ خوبصورت صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں شوال ویسے موضوع میں اور شروع کرنا ہے، لیکن شوال مکرم کے بارے میں ایک چھوٹی بات کرنا ہے جو خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان شریف کے سارے روزے رکھے اور پھر شوال مکرم کے 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہے جس طرح سارا سال وہ روزوں ہی میں سارا سال، یعنی وہ پورا سال روزے ہی رکھ رہا پورے سال. اب اس میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عید کے بعد اگلا روزہ نہ رکھا جائے تو روزے نہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان روزوں کا تعلق ہے پورے مہینے کے ساتھ. پورے مہینے کے ساتھ آپ اس کو مسلسل رکھ لیں، لگاتار رکھ لیں. عید کے بعد دوسرے دن شروع کر لیں، عید کے 10ویں دن شروع کر لیں، 15ویں دن شروع کر لیں. چھوڑ کے رکھیں. پورے مہینے میں جب آپ جی چاہے یہ آپ شوال مکرم کے روزے پورے کر سکتے ہیں. یہ بات آپ نے سن لی، اللہ عمل کی توفیق دے. اب پھر میں واپس آنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھیں پھر شوال مکرم کے روزے کتنے 6 رکھیں، اس کے لیے اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، انعام کیا ہے کہ وہ پورا سال روزے رکھ رہا ہے. ایک واقعی کی صورت میں بات آتی ہے. ایک صحابی کے پاس گئے، ملنے ملاقات کے لیے گئے، تو جو مہمان تھے ان کا روزہ تھا، کیا تھا، اور جو میزبان تھے وہ کھانا کھا رہے تھے. جو میزبان تھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور جو مہمان گئے ان کا کیا تھا، روزہ تھا. سلام ہوا، بیٹھ گئے. تو جو کھانا کھا رہے تھے جو میزبان تھے انہوں نے اپنے آنے والے مہمان بھائی کو دعوت دی کہ آپ بھی کھانا کھا لیں، آپ بھی. میری بات میں سنے نا، آپ بھی کھانا. تو مہمان نے کہا میرا تو روزہ ہے، میرا تو جو کھانا کھا رہے تھے وہ فرمانے لگے میرا بھی روزہ. جو کھانا کھا رہے تھے وہ کیا فرمانے لگے میرا بھی. تو مہمان فرمانے لگے کمال یار آپ میرے سامنے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہتے میرا بھی روزہ. کہ لگے میں کہہ رہا ہوں میرا روزہ ہے، میں روزے میں ہوں، میں کھانا کھا کر بھی روزے بھی ہوں. لیکن وہ کیسے کہ لگے آپ نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نہیں سنا. دیکھو نا، یہ نہیں کہ ایک بات سارے صحابہ نے سن لی ہے. آپ علماء سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں حدیث کے فلاں راوی، فلاں کے فلاں راوی، فلاں کے فلاں راوی ہیں. تو اب یہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، تو جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے یہ بات سنی. اب انہیں کہا آپ نے سنا نہیں، کہنے کیا، کہنے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے مکمل سارے روزے رکھیں، پھر شوال مکرم کے بھی سارے روزے رکھیں، وہ پورا سال روزے میں. جب آقا علیہ السلام نے یہ ضمانت اور گارنٹی دے دی ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ میں کھانا کھا بھی رہا ہوں اور روزے میں بھی. اس لیے محترم میں نے زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، بس میں ایک پیغام کے طور پہ بات کی ہے کہ ابھی تو شوال مکرم چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاء اللہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، جو نہیں رکھے وہ تو اللہ ہم تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے. انہوں کیوں نہیں رکھے کہ نہیں دیا، تو جنہوں نے رکھے ماشاء اللہ کوشش فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ شوال مکرم کے روزے بھی رکھ لیں تو کمال نہیں ہو جائے گا. کتنی خوبصورت نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک موضوع کی گفتگو شروع کر رہا ہوں. تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو 3 اتوار ہے، تو میں الحمدللہ دیتا رہا. آخری میں کوئی اتوار میں نہیں آ سکا. سید بادشاہ کے بارے میں کر دیا تھا کیونکہ یہاں ناگا کرنے کو دل نہیں کرتا. یہ ضروری کہ میں آپ تقریر کرتا ہوں، تقریر مقصود نہیں ہے، آج دن مقصود ہے. جب سے آ رہے الحمدللہ حقیقت ہے. آج صبح بڑی عجیب کیفیت تھی آنے کی، لیکن میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کتنا رب کا کرم ہے کہ تلاوت بھی میں نے کی اور رات بھی میں نے پڑھی. تو میں سوچ رہا تھا میں لیٹ ہو گیا اور بڑی ایک عجیب سی کیفیت تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گی ہماری حاضری آخری سال تک اس عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں ہوتی رہے اور بہت بھی آئے تو ان کے قدموں میں آئے تاکہ قیامت کے دن علم اور منحبہ کے ساتھ آگے کی عظیم ہستیوں کے پیچھے ہم ہوں گے
انشاءاللہ. اور تو ہمارے دامن میں ہے کچھ نہیں. کیا ہے ہمارے دامن میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ سورۃ الحجرات ہے، 26واں پارہ ہے. اس کی آیت نمبر 10 اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بڑا خصوصی پیغام دیا ہے. 7:30 بجے دعا کا وقت ہے، تو میں نے انشاءاللہ یہ کو شروع کر دینا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کروں گا. اور انشاءاللہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگلا جو پروگرام انشاءاللہ وہ دعا 7 بجے ہوگی انشاءاللہ ختم پاک. ٹھیک ہے نا؟ اگلا پروگرام ختم پاک 7 بجے ہوگا. یہ میرے خیال میں ہمارا آخری ٹائم ہے. جس طرح نمازوں کے ٹائم چلتی ہے نا، ادھر آخری ٹائم سردیوں کا گرمیوں کا. تو دربار عالیہ کے جمعہ تشریف پر یہ ہمارا گرمیوں کا آخری ٹائم ہے. 7 بجے اختتام ہوگا. پھر ادھر انشاءاللہ پھر چلے گئے پھر وہ 8 ساڑھے 8 تب تک اندر سردیوں. ٹھیک نہیں؟ تو یہ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ختم پاک ہوگا وہ کتنے بجے ہوگا؟ 7 بجے ہوگا. کچھ فرمائے میں بھی اور آپ سب جلدی آیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں ایک بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بڑا خصوصی پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے، آپ کی زبان نبوت کے ذریعہ سے. اور یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ پیغام بڑا کمال ہے. یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے، یہ عمل، یہ فعل، یہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہے. اور اس سے ہم بڑے دور ہیں، بڑے دور ہیں. اور اس میں بڑے بڑے جو ہائی لیول کے جو دیندار ہیں وہ بھی رگڑے جا رہے ہیں. میں دربار عالیہ کا عظیم ہستیوں کا سہارا لیتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں. دنیا دار تو دنیا دار ہے، ہم دیندار بھی اس کے اندر رگڑے جا رہے ہیں. یہ بڑا پیارا بیان ہے اور بڑا پیارا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما. اب جو ابتدائی لفظ ہے نا، یہ تاکیدی لفظ ہے، قسمیہ لفظ ہے. جس طرح بندہ اپنے کلام کی صفائی دیتا ہے نا، اپنے کلام کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ گفتگو کرنے سے قبل، پیغام دینے سے قبل، خوبصورت عمل بتانے سے قبل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اس میں شک نہیں ہے، جو میں کہنے لگا ہوں وہ اسی طرح ہی ہے، وہ اسی طرح ہی ہے. انما یہ بات اسی طرح ہی ہے. یہ بات یہی ہے کیا؟ المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب آپس میں بھائی بھائی کا جو درجہ ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل ایمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. آپ نے بھی سن لیا، میں نے بھی سن لیا. اب اگلی بات تو بعد میں کرتے ہیں نا. تو جب اہل ایمان بھائی بھائی ہیں تو پھر دل میں بغض کیوں؟ پھر دل میں کینہ کیوں؟ دل میں عداوت کیوں؟ دل میں دشمنی کیوں ہے؟ دل میں منافقت کیوں ہے؟ دل میں کوڑ پن کیوں ہے؟ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جن عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان عظیم ہستیوں کا ساری زندگی میں یہی درس تھا، یہی پیغام تھا، یہی فکر تھا، یہی تعلیم تھی. آنے والے کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ ظاہراً باطن ایک کرنا ہے، جو ظاہراً ہے وہی باطن. اور آپ انشاءاللہ عزیز، ہم بھی ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہر اتوار بات دے رہے ہیں، کیونکہ جمعرات کو آ رہا ہے، آگے پیچھے بھی حاضریاں ہو رہی ہیں. تو ان عظیم ہستیوں نے رب کی بارگاہ میں مقام اسی عمل پر کر کہ تو انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا ہے. تو جب ہم ان کے نقش قدم پہ اس پیغام کو سامنے رکھ کر زندگی کا معمول بنا کر چلیں گے تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کے توسل سے ہم بھی سرور ہو جائیں. میں پھر دوبارہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں. گفتگو کا آغاز ترتیب سے انشاءاللہ اگلی اتوار سے ہوگی، کیونکہ ختم پاک سارے صاحب دعا ہونی ہے. میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں کیا ہیں؟ اہل ایمان، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے.
اور میں نے کئی مرتبہ نا یہ جملہ استعمال کرتا ہوں اور آج بھی میری زبان پہ آ رہا ہے. میں کبھی کبھار کہتا ہوں بڑے بڑے اجتماعوں میں کہ یار آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھے بتائے کہ جب تمام اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں تو بھائی اپنے بھائی کو لوٹ کیسے لیتا ہے؟ اس کی مثال ہے 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں آتا ہے. میں اب آیات کو پڑھوں گا نہیں کیونکہ پھر کافی وقت میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بندہ بندے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بچاتا کون ہے؟ پریشان ہوا کہ آپ بتا دیا کریں، تقریر میں کر رہا ہوں، بچاتا کون ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ خود نہیں لا رہا آپ کو ڈاکٹر بن کے یا اس کا کوئی دوائی لینے کے لیے عام طرح بندے کر رہے ہیں نا. بندہ بات کر رہا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، کوئی بھی ہے، مالے دار ہے، کوئی بات کر رہا ہے، میری بات پہ غور کرنا. اب وہ دوڑ لگا دن رات ایک کرتی ہے، یہ علاج کروا رہا ہے اسپتال میں، پرائیویٹ جگہ. اس کی کوشش ہے، اس کے دل میں فکر ہے، بھائی کی محبت ہے، پیار ہے، انس ہے، خیر خائی کا جذبہ ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا بھائی بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرا بھائی تندرست ہو جائے، اس کو صحت کاملہ حاجلہ مل جائے. اب وہ جو کام کر رہا ہے، وہ جو صحیح کر رہا ہے، وہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ رب کی نگاہ میں ہے. رب دیکھ رہا ہے، بچا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بچانے والا، اللہ تعالیٰ اختیار اس کے ہاں ہے، بندے کا اختیار نہیں ہے، بندے کی کوشش ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رب نے کرنا ہے، وہ محنت کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی بات قابل توجہ میں اس میں مثال شامل کر رہا ہوں، بڑی پیاری بات ہے. جب وہ بندہ تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا، گھر آ گیا، چلنے لگا، کام پہ جا رہا ہے، اب اس کے لیے پروٹوکول کیا ہے جو رب نے رکھا ہے؟ بچایا رب نے ہے لیکن کوشش اس کی ہے، اس کی توفیق سے، کوشش بھی اس کی توفیق سے. تندرست ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، کام کر رہا ہے. اب اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اس کے لیے اجر کیا ہے؟ اس کے لیے کیا رب نے تحفہ رکھا ہے؟ قرآن کے لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو اتنا اجر میں نے دیا ہے، اتنا اجر دیا. اس نے ایک بندے کو نہیں بچایا، اس نے ایک بندے کو زندہ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں جمیعا جس طرح ساری انسانیت کو اس نے بچا لیا. ساری انسانیت میں مراد فقط آقا اعظم کی امت نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو بچایا. بلکہ میں ایک اہل علم کی بارگاہ میں حاضر تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمایا وہاں تو یہی لکھا ہوا ہے اس نے سب کو بچایا، ساری انسانیت. فرمایا نہیں، اس نے عالم کائنات میں جتنی مخلوقیں ہیں سب کو اس نے زندہ کر دیا. اس کے نام ہے کیوں کہ یہ جو ادا ہے نا، یہ جو فعل ہے خدمت والا، خیر خائی والا، محبت والا، تعامل والا، مدد والا، یہ عمل رب کو پسند بڑا ہے. مطلب کیوں؟ رب کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا رب اس سے پیار کرتا. تو سید امام علی شاہ صاحب تو لگا بارہ بار میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے پڑھا، میرے ہاتھ میں کتاب آئی ہے، میں اس میں پڑھ رہا تھا، میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کی بارگاہ میں مصیبت زدہ کوئی پریشان آیا ہے، اس نے اپنی مصیبت بیان بھی نہیں کی. جب ہاتھ سے ہاتھ ملا ہے تو سید امام علی شاہ صاحب کا ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ، میں اللہ خیر فرما مل گیا. سبحان اللہ. نہیں اگلی بات بھی سنو، اگلی بات سنو، اگلی بات اس سے بھی کمال ہے جو میں اینڈ کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے نا، تفصیل پھر اگلے فارس شروع کریں گے نا. اب یہ فقط اتنا نہیں فرمایا، یہ بھی آپا کر رہے ہیں، اب گالی کو نہیں آئے، پریشانی ہونا جناب. ٹھیک، میں اتنا جملہ بھی کہہ بڑی بات ہے، جیبیں روپیوں سے بھری ہوں گی، یہ نہیں کام کرنا میں آپ کو روپیوں کی خدمت کر دی نا آئے ہیں. لیکن سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے میرے لیے پریشانی ہو، پریشانی دور. اور اس طریقہ کے پھر جب ہاتھ جیب میں گیا ہے نا تو جو کچھ نکلا ہے بس پھر اس کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا جا میرے لیے پریشانی دور ہو جائے. انشاءاللہ یہ گفتگو بڑی خوبصورت ہے جو پروگرام میں شروع کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ہماری تفصیل گفتگو انشاءاللہ 4-5 اتوار چلیں گی، اس میں حدیثیں بھی چلیں گی، واقعات چلیں گے. بس ایک جملہ یاد کر لیں کہ اہل ایمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.